دعا کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدنی علما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب زدني علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں. ٹھیک ہے، کون ہے یہ حضرت حفصہ؟ زوجہ. ام المومنین کہہ دیا تو سمجھ جایا کریں کہ زوجہ ہیں نا، زوجہ مطہرات میں سے. اور ہیں کون؟ حضرت عمر کی بیٹی ہیں. ٹھیک ہے، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، ان کا نام ہے حفصہ اور ان کو پکارا بھی حفصہ ہی جاتا تھا. قریش کے خاندان عدی سے تھیں کیونکہ حضرت عمر عدی قبیلے سے ہیں اور اسی خاندان سے حضرت حفصہ تعلق رکھتی ہیں. نسب نامہ یہ ہے: حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عمر فاروق بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن زرح بن عدی بن کعب بن لوئی. دیکھیں یہ کعب پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نسب مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، حضرت عمر کا اور حضرت جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اوپر جا کر کعب بن لوئی پر مل جاتا ہے. تو یعنی دونوں ایک ہی مطلب اس سے ہیں، برانچ سے نکل رہے ہیں. ہاں جو آپ نہیں یہ حضرت عمر کی نہیں. اچھا، ان کے حضرت عثمان کے نکاح میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی بات ہو رہی ہے. ہاں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں. اوکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، اسی لیے حضرت عثمان کو ذو النورین کہتے ہیں. ہاں، دو نور والے. جی ٹھیک ہے، تو یہ عدی قبیلے سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور حضرت عمر کا جو نسب ہے یعنی حضرت حفصہ کا جو نسب ہے کہاں پر ملتا ہے؟ کعب بن لوئی پر جا کر مل جاتا ہے. والدہ حضرت زینب بنت مطعون تھیں جو بڑی جلیل القدر صحابیہ تھی. عظیم المرتبت صحابی حضرت عثمان بن مظعون حضرت حفصہ کے ماموں اور فقیہ اسلام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے حقیقی بھائی ہیں. اب دیکھیں یہاں پر کچھ ریلیشن شپس بتائی گئی ہیں. ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت زینب بنت مظعون جو بڑی جلیل القدر صحابیہ تھی. یعنی ان کی والدہ بھی کون ہے؟ حضرت حفصہ کی والدہ اور والد دونوں کیا ہیں؟ اصحاب میں سے ہیں. ٹھیک ہے، اور عظیم المرتبت صحابی حضرت عثمان بن مظعون حضرت حفصہ کے ماموں اور فقیہ اسلام حضرت عبداللہ بن عمر ان کے حقیقی بھائی ہیں. کون؟ دیکھیں یہاں پر ایک تو بات سمجھ آئی، حضرت حفصہ کی والدہ کون ہے؟ حضرت زینب بنت مظعون. یاد رکھیں نام. ٹھیک ہے، حضرت زینب بنت مظعون. اور زینب بنت مظعون کون ہے؟ حضرت عثمان بنت مظعون. کون ہو گئے؟ دونوں بھائی بہن ہو گئے نا. تو حضرت حفصہ کے کون ہو گئے؟ وہ ماموں ہو گئے. پھر اور فقیہ اسلام حضرت عبداللہ بن عمر ان کے حقیقی بھائی تھے. یعنی حضرت حسین دونوں حقیقی بھائی بہن ہیں کیونکہ دونوں حضرت عمر کے بچے ہیں نا، حضرت حفصہ اور حضرت عبداللہ. ٹھیک ہے، دونوں حقیقی بھائی بہن ہیں. لیکن ان کا ریلیشن شپ بیچ میں ماموں سے بھی بتا دیا گیا ہے تو وہ دونوں تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا اس میں وہاں پر. ٹھیک ہے، اب ایک مرتبہ اور ہم ریوائز کرتے ہیں کہ ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ زینب، حضرت زینب بنت مظعون. ٹھیک ہے، اور ان کے بھائی کا نام کیا ہے؟ حضرت زینب کے بھائی کا نام کیا ہے؟ عثمان بنت مظعون. عثمان بن مظعون. تو یہ دونوں بھائی بہن ہیں، زینب اور عثمان دونوں بھائی بہن ہیں. حفصہ اور عبداللہ دونوں بھائی بہن ہیں جو کہ حضرت عمر سے ہیں. یعنی حضرت عمر جو ہیں ان کی بیوی ہیں زینب بنت مظعون. ٹھیک ہے،
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبی سے 5 سال قبل پیدا ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہے تو یہ 5 سال پہلے پیدا ہوئی. دیٹ مینس وہ 40 جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے وہ 5 سال کی ہوں گی، یعنی بہت چھوٹی ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب میں کتنا فرق ہوگا؟ 35 ایئرس کا فرق ہے. پہلا نکاح حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حذافہ بن قیس بن عدی سے ہوا جو بنو سہم سے تھے. کس کا؟ حضرت حفصہ کا پہلا نکاح آلریڈی ہو چکا تھا حضرت خنیس بن حذافہ بن قیس بن عدی، وہ بھی عدی قبیلے کے تھے اور ان سے ان کا نکاح ہوا تھا. حضرت خنیس سے ان کا پہلا نکاح ہوا. وہ دعوت حق کی ابتدا میں شرف اسلام سے بہراور ہو گئے، یعنی ان کے ہسبینڈ بھی جو تھے پہلے ہسبینڈ وہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے. اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان کے ساتھ ہی سعادت اسلام ہو گئی، یعنی ان کو دونوں نے ایک ساتھ ہسبینڈ وائف نے اسلام قبول کیا، حضرت خنیس نے اور حضرت حفصہ نے. حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ہجری بعد 6 سن بعد بعثت میں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے. یعنی یہ ابھی 6 ہجری میں ہجرت ہوئی ہے نا، کہاں پر؟ حبشہ کی. اور مین ہجرت ہماری کون سی ہے جس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے؟ مدینہ کی، لیکن اس سے پہلے حبشہ کی ہجرت ہو چکی تھی. تو جب وہاں پر ظلم و ستم ہوا، مطلب مکہ میں جب ظلم و ستم ڈھایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو، اراؤنڈ 70-80 صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ آپ لوگ کیا کریں؟ ہجرت کر جائیں. اور ان کو لیڈ کرنے والے تھے حضرت جعفر طیار، یعنی ان کی قیادت میں بھیجا تھا. اور جو وہاں پر ان میں کون شامل ہے؟ حضرت حفصہ کے پہلے ہسبینڈ، یعنی جو پہلی ہجرت ہو رہی ہے اس میں حضرت خنیس بھی شامل ہیں. 6 ہجری میں وہ ہجرت کر گئے. ہجرت نبوی سے کچھ عرصے پہلے مکہ واپس آ گئے. اور یعنی مکہ کب آ گئے؟ ہجرت نبوی سے پہلے. ہجرت نبوی کون سی ہے؟ مدینہ کی ہجرت. ہاں، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے مکہ واپس آ گئے اور پھر حضرت حفصہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. تو یعنی حضرت خنیس کو دونوں ہجرتوں کی سعادت ملی، حبشہ کی بھی اور مدینے کی بھی. حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ حق کے ایک جانباز سپاہی تھے. 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو وہ اس میں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے. پھر 3 ہجری میں غزوہ احد اپنے شجاعت کے جوہر دکھائے اور مردانہ وار لڑتے ہوئے شدید زخمی ہو گئے. اسی حالت میں انہیں اٹھا کر مدینہ لے گئے، لیکن علاج کے باوجود جاں بر نہ ہو سکے اور حضرت حفصہ بیوہ ہو گئیں. کیا ہوا کہ اب دونوں ہجرتیں کی اور دو جو سب سے اہم جنگیں تھیں، جو غزوہ، اصل میں جنگ نہیں بولنا چاہیے، غزوہ کہنا چاہیے. غزوہ یعنی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے، اور جس میں نہیں ہے شامل اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک تو وہ جنگ ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شامل ہوتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے کہ جس میں نبی بھیج دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، صحابہ اکرام کو. تو ان جنگوں کو کیا کہا جاتا ہے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہو؟ سرایا. ٹھیک ہے، سرایا کہا جاتا ہے. تو اب کیا ہوا؟ حضرت خنیس جو ہیں ہجرت حبشہ کی 6 ہجری میں، اس کے بعد لوٹ آئے مدینہ ہجرت سے پہلے. مدینہ کی ہجرت کب ہوئی ہے؟ نبوت کے کتنے سال بعد؟ 13 سال بعد. ٹھیک ہے، 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مکہ میں گزاری ہے اور 10 سال جو ہے مدینہ میں گزاری ہے، پھر اس کے بعد وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو 13 سال بعد 40 اور 13 53 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی. ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ. ناؤ حضرت خنیس جو ہیں، جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے پہلی ہجرت بھی کی 6 ہجری میں، 6 ہجری نہیں 6 نبوی میں، سوری، نبوت کے 6 سال بعد جب حبشہ کی ہجرت ہوئی. اور پھر 13 نبوی میں انہوں نے ہجرت مدینہ بھی کی. اب مدینہ میں جب نیکسٹ ایئر کیا ہوا؟ اسی سال سے ہجری کیلنڈر بنا بعد میں ہے، لیکن جو مارک کیا گیا اس سال سے کیا گیا تھا کہ جب سے ہجرت ہوئی تھی اسی کو پہلا سال مانا جائے. ٹھیک ہے، تو جب ہجرت ہوئی تو وہ پہلا سال ہوا، تو اب یہ ہجری کیلنڈر شروع ہو گیا. پہلے نبوی چل رہا تھا، نبوی مطلب نبوت کے سال جیسے گن رہے تھے ہم. اب جب ہجرت ہو چکی ہے مکہ سے مدینہ کی جانب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال کی ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال کی ہے تو حضرت حفصہ کی ابھی کیا عمر ہوگی؟ 35 ایئرس کم ہوگی، 48 ایئرز ہوگی. ٹھیک ہے، 48 سال کی.
35 साल है, 35 माइनस करो बच्चा, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, हाँ 23 ईयर्स की। तो अभी भी सोचे, अभी भी बहुत छोटी है, 23 साल की उम्र है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 के हैं और यहाँ पर हिजरत हो रही है। अब हजरत हफ्सा ने भी हिजरत की है और हजरत हुनैर जो उनके फर्स्ट हस्बैंड है उन्होंने भी हिजरत की है। और फिर 2 हिजरी में, अब 2 हिजरी मतलब क्या, हिजरत का दूसरा साल, यानी हिजरत का अभी कैलेंडर शुरू हो गया, तो दूसरे साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदगी में जो जंग हुई है गज़वा बदर, तो बदर में इन्होंने शामिल हुए हजरत हुनैस। फिर नेक्स्ट ईयर, उसी के नेक्स्ट ईयर यानी 3 हिजरी में गज़वा ओहद हुई, जो कि काफिरों ने शुरू की थी बदला लेने के लिए, जो बदर में उनको नुकसान हुआ था उसके बिना पर। तो उन्होंने बदर में भी हिस्सा लिया, ओहद में भी हिस्सा लिया, लेकिन ओहद में इतने ज्यादा जख्म, क्योंकि क्या हो गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आप लोग टीले पर खड़े रहना, वरना आप जो होगे आपके ऊपर मतलब घेराव में आ जाओगे। लेकिन कुछ सहाबा कराम ने समझा कि हम जीत चुके हैं जंग, और वो सारे के सारे मैदानी जंग में उतर आए। और वो टीले पर जो लोग थे पीछे से, वो जब नीचे उतरे हैं तो पीछे से आके खालिद बिन वलीद ने हमला कर दिया रदी अल्लाह ताला अन्हु। बाद में वो बने थे, पहले मुसलमान नहीं थे जब ओहद के वक्त, तो उन्होंने हमला कर दिया। इसी दौरान बहुत सारे सहाबा कराम, 70 सहाबा कराम शहीद हुए और बहुत से सहाबा कराम जख्मी हुए। और इन्हीं में वो हैं हजरत हुनैस जो कि शहदा में शामिल है। ठीक है, जख्मी हुए पहले बहुत और फिर वहीं पर शहीद हो गए। तो अब पहले हस्बैंड क्या हो चुके हैं, उनके शहीद हो चुके हैं। इसी हालत में उन्हें मदीना उठाकर ले गए, यानी जख्मी हालत में, लेकिन इलाज के बावजूद जाँ बर ना हो सके और हजरत हफ्सा बेवा हो गई। जब इनकी इद्दत का जमाना पूरा हो गया तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, कौन है उमर फारूक, वालिद, हजरत हफ्सा के वालिद, फादर, उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को इनके निकाह सानी की फिक्र हुई। यानी जो मक्का में ये आम रिवाज था कि औरतें कवारी नहीं बैठी रहा करती थी या बेवा भी नहीं बैठा रहा करती थी, जल्द अज जल्द क्या कर दिया जाता था, निकाह कर दिया जाता था। अब वो दूसरे निकाह की फिक्र कर रहे हैं उनके वालिद। एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलिया में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत हफ्सा का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर से जिक्र कर रहे हैं। क्यों जिक्र कर रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक से, हाँ नहीं नहीं, मतलब क्या रिलेशन है हजरत, दे वर द इंटीमेट फ्रेंड ना, दो लोग इतने ज्यादा जबरदस्त उनके अंदर दोस्ती थी कि अब दोस्ती होती है तो क्या होता है कि हम हर बात शेयर करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से ये बात शेयर की। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को इसका इल्म ना था, चुनांचे उन्होंने हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत हफ्सा से निकाह कर लेने के लिए कहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को पहले ही पता है कि मेरे जो फ्रेंड है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इरादा रखते हैं हजरत से, हाँ, हफ्सा से निकाह करने का। लेकिन हजरत उमर प्रपोजल भेजना चाहते हैं किसको, द फ्रेंड ऑफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अबू बकर सिद्दीक को प्रपोजल भेजना चाहते हैं। और हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता है दोनों के बारे में कि वो मुझसे करवाना चाहते हैं, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हजरत हफ्सा से निकाह करना चाहते हैं। लेकिन हजरत उमर को नहीं पता है कि इनमें आपस में ये बात हो चुकी है। फिर निकाह कर लेने के लिए कहा, वो खामोश रहे, कुछ बोल ही नहीं सकते, वो खामोश हो गए। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को नागवार गुजरा कि कुछ जवाब तो देना चाहिए। फिर वो हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। इसी जमाने में हजरत रुकैया बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जौजा हजरत उस्मान के निकाह में थी वो इंतकाल कर चुकी थी। अब वो चाह रहे थे कि इनकी भी बीवी वफात पा चुकी है, इनके शौहर वफात पा चुके हैं, तो क्यों ना इन दोनों का निकाह कर दिया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो गुस्सा हो गए थे हजरत उमर। अब हजरत उस्मान के पास लेकर आए हैं प्रपोजल, और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें अपनी लख्ते जिगर से निकाह कर लेने के लिए कहा। हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं अभी निकाह नहीं करना चाहता। अब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और तमाम हालात बयान किए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह ऐसे शख्स से क्यों ना हो जाए जो अबू बकर और उस्मान दोनों से बेहतर है। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनडायरेक्ट प्रपोजल दे रहे हैं। एक रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس شخص سے ہوگی جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کا نکاح اس سے ہوگا جو حفصہ سے بہتر۔ اب سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ میری ایک بیٹی آلریڈی وہ ہو چکی ہے، انتقال کر چکی ہے۔ کون ہے وہ؟ حضرت رقیہ۔ پہلے حضرت رقیہ سے نکاح ہوا، بعد میں حضرت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بیٹی ہیں، تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں اہل بیت میں شامل ہے نا، تو وہ کس سے بہتر ہے؟ حضرت حفصہ۔ ابھی فی الحال وہ حضرت حفصہ سے بہتر ہے، بعد میں تو وہ اہل بیت میں شامل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو لڑکا بہتر ملے گا اور ان کو لڑکی بہتر ملے گی، تو کہا چلے ٹھیک، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس شخص سے ہوگی جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کا نکاح اس سے ہوگا جو حفصہ سے بہتر ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا، اور اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ پہلی بیٹی رقیہ اور دوسری ام کلثوم دونوں حضرت عثمان کے نکاح میں آئی، ٹھیک ہے، اسی لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ تو دونوں کو بہتر آپشن مل گئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت جہش کے ہاں معمول سے زیادہ دیر ہو گئی۔ اب یہ آگے کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے حضرت زینب کے وہاں تھوڑی سی زیادہ دیر تک رک گئے۔ اب سننے کیا ہوتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شہد میں مشغول ہو گئے تھے، ہم نے سورہ تحریم میں پڑھا تھا، رائٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ہمیں زمغفیر پسند نہیں ہے، آپ کے منہ سے پیاس کی بدبو آتی ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ حضرت عائشہ حضرت حفصہ نے دونوں نے مل کے پلان کیا کہ ہم ایسا کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس زیادہ دیر ویٹ کرتے ہیں، زیادہ دیر رکتے ہیں اور شہد کھانے کے لیے رک جایا کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے، ایک پلاننگ کریں گے، اور مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تمہارے پاس آئے تو تم یہ کہہ دینا، اور میرے پاس آئیں گے تو میں یہ کہہ دوں گی کہ آپ کے منہ سے بو آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے منہ سے بو آتی ہے تو میں تو نہیں کھاؤں گا، لیکن اللہ نے منع فرما دیا تھا نا کہ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نبی ہیں، اور آپ جس چیز کو حلال یا حرام کر دیں گے، حلال کو حرام، تو آپ کی امت بھی پھر فتنے میں پڑنے میں مطلب دیر نہیں لگے گی، تو اللہ رب العزت نے وہاں پر منع کر دیا تھا۔ البتہ ہوا یہ کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شہد کھانے میں مشغول رہے، جو کسی نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ بھیجا تھا، حضرت زینب کے پاس بھی وہ کیسے ہدیہ آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فیوریٹ فلیور تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بمقدائے فطرت رشک پیدا ہوا۔ حضرت عائشہ کو حضرت خدیجہ سے بھی تھوڑا تھوڑا رشک تھا، بلکہ بہت زیادہ رشک تھا، اور تھوڑا تھوڑا سا حضرت زینب سے بھی تھا، کیونکہ کہتی تھی کہ میری ٹکر کی ہیں، میری ٹکر کی اس لیے ہے کیونکہ میرے حق میں بھی قرآن میں آیتیں اتری ہیں میری پاکیزگی کے لیے، اور ان کے حق میں جو نکاح پڑھایا اللہ رب العزت نے ان کے بھی، تو یہ میرے بالکل برابر کی ہیں۔ حضرت زینب کو ہدیہ بھیجا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بقضائے فطرت رشک پیدا ہوا، اس میں اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہنایا تھا، یعنی کہ بہت زیادہ بہنوں جیسی فرینڈشپ تھی۔ چنانچہ وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، صورت واقعہ بیان کیا، اور کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لائیں تو ان سے کہنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغافیر کھایا ہے؟ یہ ایک برانڈ ہے اس کا، یا پھر کچھ اس میں آتا ہے کہ مغافیر وہ پیاز وغیرہ لہسن وغیرہ کی جو بو ہوتی ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے، یا پھر مغافیر جو ہے ایک قسم کا پھول ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے وہ شہد نکلتا ہے۔ مطلب وہ پھول میں سے جب وہ شہد نکلتا ہے تو اس کی اسمیل الگ ہوتی ہے، تو ان لوگوں نے یہی کہہ دیا کہ تم نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مغافیر کھایا ہے؟ یہ ایک لطیف اشارہ تھا۔ مغافیر ایک قسم، دیکھیں ہاں لکھا ہوا ہے، مغافیر ایک قسم کا پھول ہے جسے شہد کی مکھی چوستی ہے، اس میں ذرا ناخوشگوار سی بو ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اطہر کو بو سے سخت نفرت تھی۔ مقصد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں سے جو شہد کھایا اس کی وجہ سے مغافیر کی بو دہنے مبارک سے آتی ہے۔ یعنی اب یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان سے کہنا کہ آپ کے دہنے مبارک یعنی منہ مبارک سے آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آتی ہے۔
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی جو حضرت عائشہ نے بتایا ویسے انہوں نے کہہ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سخت ناپسند فرمایا کہ مغافیر کی بو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے مبارک سے آئے. فرمایا آئندہ میں کبھی شہد نہ کھاؤں گا. انہوں نے شہد کو ہی ترک کر دیا. اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. انکا تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کے مقابلے میں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے تم خدا کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو؟ بعض ارباب سیرت آیت اس طرح فرماتے ہیں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حدیثاً کے تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کوئی راز کی بات کہی. ایک دوسرا یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو بات بتائی، کچھ سیکریٹ بات بتائی کہی، اور وہ انہوں نے فاش کر دی. کس سے فاش کری؟ حضرت عائشہ کو بتا دی. قاضی سلمان منصور پوری نے رحمت للعالمین میں، یعنی یہ کتاب کا نام ہے، اس میں رائے ظاہر کی ہے کہ جب رب العزت کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عزت اور حرمت کا اتنا پاس ہے کہ کسی کا نام نہیں لیا، تو ہم کو بھی اس بارے میں جرات نہیں کرنی چاہیے. یعنی ایک واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تھا ان کا راز جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مطلب اوپن کر دیا تھا. تو اس پر بھی آیت نازل ہوئی تھی نا جو ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، کیا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتھا بندی کرتی ہو؟ یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گروپنگ کر کے اور ان کی باتوں کو جو انہوں نے آپ کو بتائی ہے اس کو ڈسکس کرتی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب یہ جب بات پتہ چلی تو ان لوگوں کو بھی دھچکا لگا رہے ہم لوگوں نے زیادہ بڑا کام، حالانکہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ نبی کی بیویاں ہیں، دیکھیں جتنا بڑا مرتبہ اتنی چھوٹی بات کی بھی پکڑ ہے نا، اور جتنے چھوٹا مرتبہ بھی وہ بڑے بڑے بھی کام کرتا پھرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ نبی ہے نا، اور نبی کی بیویاں وہ کیا ہیں؟ ام المومنین ہے، امہات المومنین ہے، اور وہ رول ماڈلز ہیں امت کی عورتوں کے لیے. تو اگر ان سے ذرا سی بھی بھول چوک ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہ پورا امت پر اثر کر جائے گا. اور نبی جو امت کے مرد ہیں ان کے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں صورتوں میں حضرت حفصہ کے متعلق جو ہے آیتیں نازل فرمائی، لیکن نام نہیں لیا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت ایسے جو بات کی جاتی ہے تو اس میں نام نہیں لیتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے، یعنی اصلاح بھی کر دی جائے اور اسے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کیا جائے. ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو حضرت زید کا نام لیا تھا نا، اور پھر حضرت مریم کا نام لیا تھا نا، تو ایسے نام لے سکتے تھے، لیکن نہیں لیا اللہ رب العزت نے. کہ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ اگر کسی کافر بدترین فاسق عبداللہ بن ابی کا بھی جب ذکر ہوا ہے تو اس کا نام نہیں آیا کہیں پر بھی. ٹھیک ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزاج میں کسی قدر تیزی تھی، اور وہ کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے باکی سے جواب دے دیتی تھی. ایک دن ان کے پدر محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یعنی تھوڑے سے تیز مزاج کی تھی. میں نے سنا ہے، اب حضرت عمر جو ہے پوچھ رہے ہیں، میں نے سنا ہے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر کا جواب دیتی ہو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بے شک میں ایسا کرتی ہوں. اللہ اکبر، کہہ رہے ہیں بے شک میں ایسا کرتی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، بیٹی خبردار، میں تمہیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہوں. تم اس خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ریس نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبت کرتے تھے نا، تم ان سے کمپیٹ مت کرو، تم ان کی ریس نہ کرو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اپنے حسن پر ناز ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ محبت کرتے ہیں کہ وہ اپنے حسن پر ناز کرنے لگے ہیں، تو تم اپنے آپ کو ان سے کمپیٹ مت کرو کہ تم تڑاکے سے جواب نہ دو ان کو، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہے. یہ نہیں آؤ چلو ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے تم بھی لڑو،
یہ تربیت نہیں ہوتی ہے. والدین کو کیا چاہیے؟ بیٹی کو سمجھا بجھا دے. تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کو سمجھایا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قسم کے مسائل پوچھنے میں بھی بہت بے باک تھی. مطلب بہت فرینکلی سارے سوال کر لیا کرتی تھی. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب بدر اور حدیبیہ جہنم میں داخل نہ ہوں گے. یعنی جو بدر میں شامل ہوئے اور جو صلح حدیبیہ میں شامل ہوئے اللہ نے ان کو جہنم سے نجات دے دی. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تو فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا تم میں سے تو ہر ایک جو ہے جہنم پر وارد ہوگا. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی جنت میں یہ جو اصحاب بدر اور حدیبیہ ہے وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے تو کیا یہ وارد نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اللہ نے تو قرآن کی آیت ہے نا کہ تم میں سے ہر ایک اس پر وارد ہونے والا ہے جہنم پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مگر یہ بھی تو ہے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں زانوں کے بل گرا کر چھوڑ دیں گے. یعنی جب وہ دیکھیں مطلب نالج بھی حاصل کرتی رہتی تھی بار بار کیونکہ سوال زیادہ کرتی تھی تو سوال اس سے بھی ریلیٹڈ کر لیا انہوں نے کہ یا رسول اللہ آپ نے قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے کہ ہر کوئی جہنم پہ سے وارد ہوگا. اب دیکھیں پل صراط کہاں بنی ہوئی ہے؟ جہنم کے اوپر بنی ہوئی ہے. تو جو بھی اللہ رب العزت کا نافرمان ہوگا وہ اس میں کٹ کر گر جائے گا. ہاں البتہ جو نیکوکار ہیں جو اللہ کا تقویٰ رکھنے والے ہیں وہ سے پار کر کر نکل جائیں گے. تو وارد کیوں کرے گا اللہ رب العزت جہنم پر؟ ایک تو جو جہنم میں جانے والے وہ جہنم میں گر جائیں. دوسری بات جو اہل جنت ہیں وہ جہنم میں اپنا مقام دیکھ لیں کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے تو یہاں ہوتے, اور جنت کا جو شکر ہے وہ اور زیادہ ملٹی فولڈ کیا ہو جائے, بڑھ جائے. کیونکہ نعمت کو جب کسی عذاب کے بعد یا کسی مشقت کے بعد حاصل کیا جاتا ہے تو اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے. یوں ہی اللہ نعمتیں دیتے رہتے ہیں نا تو کوئی وہ نہیں ہوتی ہے. اب دیکھیں جن لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی ہے اور وہ بڑی دعائیں کرتے ہیں اور بڑی جتن کرتے ہیں پھر اولاد ہوتی ہے تو کتنی زیادہ قدر ہوتی ہے, اور جن کو اللہ پہلے دوسرے تیسرے سال میں ہی دے دیتا ہے تو پھر ان کو وہ قدر نہیں ہوتی. مطلب ہم ایک ایگزامپل دے رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایسے ویسے ہر کو والدین اولاد کی قدر کرتے ہی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر حضرت حفصہ جو تھی انہوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مطلب وہ جو تفسیر تھی قرآن کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دی کہ ہر وہ شخص جو وارد بھی ہوگا جہنم پر تو وہ بچا کر کہاں داخل کر دیا جائے گا؟ جنت میں, جو متقی ہے. مزاج کی فطری تیزی کے باوجود حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت خدا ترس تھیں, سوامہ اور قوامہ تھیں, ٹھیک ہے. بہت اللہ والی تھی, بہت عبادت گزار تھی اور اپنا بیشتر وقت عبادت الہی میں گزارا کرتی تھی. یعنی حضرت حفصہ کا ام المومنین جو حضرت حفصہ ہیں وہ زیادہ تر وقت اپنا کہاں صرف کرتی تھی؟ ہاں نو گوسپنگ, وہ زیادہ وقت اپنا اللہ کی عبادت میں صرف کیا کرتی تھی. حافظ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ نے الاستیعاب میں یہ حدیث ان کی شان میں بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہے, وہ بہت عبادت کرنے والی اور بہت روزے رکھنے والی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسا کچھ ہو گیا تھا, حضرت حفصہ سے کچھ ڈیورس لینے کی نوبت آ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ میں ان کو طلاق دے دوں. تو جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا کہ وہ کیا ہے, بڑی سوامہ اور قوامہ ہے, بڑی قیام کرنے والی, نمازیں پڑھنے والی ہیں اور بہت زیادہ روزے رکھنے والی ہیں, اور یہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہے تو آپ ان کو طلاق نہ دیں. تو انہوں نے پھر طلاق نہیں دی. یعنی عبادت بھی انسان کو کیا کروا دیتی ہے. دیکھیں کتنا بڑا وہ ہے نا شرف نبی کی زوجیت میں ہونا صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اگر وہ نکاح توڑ دیتے تو پھر وہ جنت میں بھی زوجہ نہیں ہوتی نا. لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر پیشن گوئی کر دی کہ وہ آپ کی زوجہ جنت میں بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر طلاق نہیں دی تھی.
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हाँ जी, हजरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा की तालीम का खास एहतमाम फरमाया। मसनद अहमद रहमतुल्लाह अलैह, अहमद हजरत अहमद बिन हम्बल की है, तो मसनद अहमद उसको कहा जाता है। उनकी किताब में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हजरत शिफा रदियल्लाहु ताला अन्हा बिनते अब्दुल्ला अदविया ने इनको लिखना सिखाया। यानी हजरत शिफा जो है एक दूसरी सहाबिया हैं, उन्होंने इनको लिखना सिखाया। इमाम अहमद ने ये भी लिखा है कि हजरत शिफा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने इनको चींटी काटने का मंत्र भी सिखाया। चींटी काटने का मंत्र भी सिखाया। बाज अहले सीर ने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान हकीम के तमाम किताबत शुदा अज्जा को यकजा करके हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास रखवा दिया। ये अज्जा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ता जिंदगी इनके पास रहे। ये एक अजीम शान शर्फ था जो हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा को हासिल था। यानी जो कुरान के जो रिविलेशन होते थे, तो वो ऐसा नहीं था ना कि पहले किताब की सूरत में आया कुरान। जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर सहाबा कराम को सुनाते थे। सहाबा कराम के पास जो भी चीजें अवेलेबल होती थी, लकड़ी है, पत्थर है, पेपर है, जो भी चीज अवेलेबल होती थी उस पर लिख लेते थे। तो जो भी सारा कुछ कलेक्शन हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद, तो सोचिए वो कितना बड़ा स्पेस उसको लगी होगी सारा कुछ रखने के लिए। उस सब कुछ जमा करके हजरत हफ्सा के पास रखा गया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा दज्जाल के शर से बहुत डरती थी। सही मुस्लिम में रिवायत है कि मदीना में एक शख्स इब्ने सयाद था। उसमें दज्जाल के बाद अलामत पाई जाती थी। मतलब जैसे डिस्क्रिप्शन दज्जाल के बारे में आते हैं ना, वैसे वो इब्ने सयाद थोड़ा थोड़ा वैसे डिस्क्रिप्शन पर पूरा उतरता था। जैसे कि वो मतलब बड़ा जसामत में, और वैसे जो उसका डिस्क्रिप्शन था वैसे वो दिखा करता था। इसमें सही मुस्लिम में कि मदीना में एक शख्स था इब्ने सयाद, इसमें दज्जाल के बाद अलामत पाई जाती थी। एक दिन हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को रास्ते में मिल गया। कौन है अब्दुल्ला बिन उमर? हजरत हफ्सा के भाई। ठीक है, उनको रास्ते में वो इब्ने सयाद मिल गया। उन्होंने इसके बाद हरकतों पर इजहार नफरत किया। इब्ने सयाद हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया। हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा को खबर हुई तो भाई से कहने लगी, तुम इससे क्यों उलझते हो? तुम्हें मालूम नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दज्जाल के खुरूज का मुहर्रिक इसका गुस्सा होगा, मुतहरिक उसका गुस्सा होगा। यानी कि दज्जाल जो होगा, तुम क्या करते हो? हजरत अब्दुल्ला कौन किससे उलझ रहे थे? इब्ने सयाद से। और वो समझती थी वो दज्जाल ही है। और जिस दिन भी उसको ज्यादा गुस्सा आ गया तो क्या हो जाएगा? दज्जाल बनकर आ जाएगा और फिर कुछ ना कुछ हमला वगैरह कर देगा। तो वो डरती थी। तो कहा कि ए अब्दुल्ला, आप उनसे उलझा ना करें। कभी उसको ज्यादा गुस्सा आ गया, दज्जाल बन गया, तो हमारा क्या बनेगा? तो वो इससे मना करती थी कि उससे मत उलझा करें। हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने 45 हिजरी में, यानी हिजरत के 45वें साल में, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात कब हुई है? कौन से हिजरी में? 10 हिजरी में। ठीक है, 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है। याद रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में 10 साल गुजारे और मक्का में 13 साल गुजारे नबूवत के बाद। यानी 40 साल की जब उम्र हो गई तो 13 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे। और फिर जब बहुत जुल्म सितम बढ़ गया 13 साल बाद, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब हिजरत पर जाएं। तो उसके बाद 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिए। 53 साल की उम्र में हिजरत की थी, 63 साल की उम्र में वफात पाई, तो 10 साल रहे ना। तो 10 साल ये हो गए। और 35 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 35 ईयर्स लेटर, 35 साल बाद हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने 45 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में वफात पाई। मदीना की गवर्नर मर्दान ने नमाज जनाजा पढ़ाई और कुछ दूर तक जनाजे को कंधा दिया। इसके बाद हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु जनाजा को कब्र तक ले गए। फिर उम्मुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हा के भाई हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु और भतीजों ने कब्र में उतारा। यानी हजरत हफ्सा जो रदियल्लाहु ताला अन्हा है 45 हिजरी में वफात पाई है। तो अब बताएं कितनी उम्र होगी उनकी? हमने क्या पढ़ा था कि आप पैदा कब हुई हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से
5 साल पहले पैदा हुई ना, 5 साल पहले पैदा हुई, नबूवत के 5 साल पहले पैदा हुई, तो नबूवत से लेकर 5 साल वो हो गए, 13 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में गुजारे, 13 और 5 कितना हुआ, कितना हुआ, 18 हुआ ना, 18 प्लस 45, 18 प्लस 45 45, 50 हाँ जी, 1 मिनट, हाँ हमारा मैथ कमजोर हो गया है, 45 55 एंड 8 कितना होगा, 55 60 63, 63, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र है हजरत हफ्सा ने पाई है, तो 63। और किसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र पाई है, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी, हजरत उमर ने भी 63 पाई है, और हजरत हफ्सा ने भी 63 एज पाई है, ठीक है। तो 63 ईयर में हजरत हफ्सा का इंतकाल हो गया, और वहां के जो उस वक्त के जो वो थे इमाम थे, उन्होंने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई, और भाइयों ने और किसने, उनके भतीजों ने उनको कब्र में उतारा। हाँ बिल्कुल, दौरे खिलाफत हजरत, हाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक के वक्त भी थी, हजरत उमर के वक्त भी थी, ठीक है, हजरत उस्मान का भी वक्त उसमें आ गया, ठीक है। वफात से पहले हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वसीयत की कि इनके गाबा की जायदाद को सदका करके वक्फ कर दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई औलाद नहीं हुई, यानी आप हजरत हफ्सा की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई औलाद नहीं थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी औलाद हैं अक्सर और बेशतर, यानी ऑलमोस्ट सारी की सारी औलादें हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, और एक औलाद सिर्फ एक मारिया किप्तिया से है, हजरत इब्राहिम जिनका नाम है, और हजरत हफ्सा से कोई औलाद नहीं है। और उन्होंने क्या कहा था, मेरी जो भी प्रॉपर्टीज है उसको क्या कर दिया जाए, अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया जाए। हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इल्म और फज़्ल के लिहाज से भी बड़े बुलंद मर्तबे पर फाइज थी, क्योंकि लिखना पढ़ना सीख लिया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास ख्याल रखा हुआ था, क्योंकि जो शार्प होता है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन करती थी, और वैसे भी मतलब मिजाज की भी तेज थी, तो क्या किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर ये जिम्मेदारी लगा दी कि आप इल्म हासिल करें, तो यूटिलाइज होगा ना, वो सही जगह पर वो एनर्जी यूज हो जाएगी। तो हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इल्म और फजल के लिहाज से बहुत बड़े बड़े और बुलंद मर्तबे पर भी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बुलंद मर्तबे पर फाइज थी। इनसे 60 हदीसें मरवी हैं, यानी उन्होंने 60 हदीसें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की हैं। इनमें 4 मुत्तफिक अलैह हैं, 6 सही मुस्लिम में हैं। मुत्तफिक अलैह यानी जिस पर सब लोगों का कंसेंसस है, यानी कि वो सही हदीस में से है, और 6 सही मुस्लिम में है, बाकी दीगर कुतुबे अहादीस में मौजूद हैं। रदियल्लाहु अन्हा व रदू अन। अब देखिए यहाँ पर हजरत हफ्सा के बारे में हमने पढ़ा, अब इंशाल्लाह हम आप लोगों से कुछ सवालात करेंगे, ठीक है, चलें इंशाल्लाह शुरू करें। कितने सालों तक हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे पास जो इल्म आया है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कंप्लीट इल्म आया है, देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चीजें जो डिस्क्लोज हो रही थी, वो मर्दों के ताल्लुक से जो हो रही थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हो रही थी। लेकिन जो भी जो फीमेल के मसाइल होते हैं, वो हजरत हफ्सा हैं, हजरत आयशा के पास लोग आते थे मसाइल लेकर, और फिर उनसे जो क्लैरिफिकेशन मांगते थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से वो बातें बयान करते थे, और फिर वो जो इल्म की वसअत बढ़ गई। यानी एक तो ये था कि आम इल्म है जो सबके लिए कॉमन है, मेल हो चाहे फीमेल हो, और एक मसाइल ये होते हैं ना, मर्दों के अलग होते हैं, औरतों के अलग होते हैं, तो ये सारे कैसे जमा हुए, ये औरतों के जरिए से जमा हुए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से निकाह ही इसलिए किए थे क्योंकि तबलीग का काम करना था, और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है कि एक औरत बस उसने सीख लिया और फिर अगर उसकी वफात हो गई तो फिर खत्म हो जाएगा ना, रुक जाएगा काम। तो हर उम्मुल मोमिनीन ने अलग अलग उम्र पाई, और हर दौर में अलग अलग दौर होता है, अलग अलग मसाइल आते हैं, और चूंकि वो नबियों का साथ पाई हुई हैं, तो वो अपने दौर की मुफ्तियां हैं। यानी कि जब उनके पास कोई मसाइल लेकर आता है, क्योंकि वो देखती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलां औरत को ये तजवीज की थी, तो वो इस तरह से बता देती। तिब्बे नबवी वगैरह कैसे हमारे पास आया, इसी जरिए से आया ना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई कुछ मसाइल लेकर आते हैं, और जो अज़वाज मुतहरात है वो सुनती थी, और वो हजरत आयशा ने भी बहुत सारे मतलब ऐसा नहीं था कि वो डायरेक्ट वो बात को सुना करती थी या लिखा करती थी, ऐसा होता था कि जैसे नहीं सब कॉन्शियस में सुन रही है कि हाँ भाई कोई लेके आया है मसला, तो हमारे कान पर पड़ गया तो सुन लिया,
تو ایسے کئی مسئلے کئی ایسے نسخے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عائشہ نے آگے بیان کیے ہیں جو کہ انہوں نے ویسے ہی چلتے پھرتے میں سن لیے تھے. تو وہ بعد میں جب مسئلے اوپن ہوئے, کیونکہ اس دور میں ایسا ہو رہا تھا کہ جو مسئلہ لے کر آ رہا تھا وہ تو نبی کے پاس آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایسا تو نہیں ہے نا کہیں الگ سے بیٹھ کر تفاسیر پڑھنی ہے یا کچھ نہیں, اس دور میں تفسیریں نہیں لکھی گئی تھی نا. حضرت ابن عباس جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مفسر رہے ہیں. ادروائز اس دور میں تفسیر کی ضرورت ہی کیا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ان کے درمیان ہے, کیونکہ تفاسیر بہت بعد میں لکھی گئی ہیں. تو حضرت حفصہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی اراؤنڈ 60 حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کی ہیں. چلیں اب ہم آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں ٹھیک ہے. ہاں جی, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا کیا نام ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ بنو عدی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. تو حضرت حفصہ کا قبیلہ بھی بنو عدی ہے. بارک اللہ فیکم. اچھا, حضرت حفصہ اور حضرت عمر دونوں کون سے خاندان سے ہیں؟ ہاں, کہاں پر جا کر ان کا نسب ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ حضرت کعب بن لؤی پر جا کر ان کا نسب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جایا کرتا ہے, اور یہ دونوں ہی قریش قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. ہاں جی, پھر اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا کیا نام ہے؟ حضرت زینب بنت مظعون. حضرت زینب بنت مظعون کے بھائی کا نام کیا تھا؟ حضرت زینب بنت مظعون کے بھائی کا نام حضرت عثمان بن مظعون. حضرت عثمان بن مظعون. اچھا, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بھائی کا کیا نام ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کب پیدا ہوئی تھی؟ ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے یعنی نبوت کے 5 سال پہلے پیدا ہوئی. ہاں جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفصہ کی عمر کا کیا ڈفرنس ہے؟ 35 نا. حضرت حفصہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے. تو حضرت حفصہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو گیپ ہے, یعنی گیپ کتنا ہے؟ 35 سال کا ایج ڈفرنس ہے. اور حضرت خدیجہ میں کتنا ہے؟ 25 سال کا گیپ ہے. ہاں, 15 سال کا گیپ ہے. 15 سال کا گیپ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے تھے, حضرت خدیجہ 40 سال کی تھی. تو حضرت حفصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہیں چھوٹی ہیں؟ حضرت خدیجہ جو تھی بڑی تھی, لیکن حضرت حفصہ جو ہے چھوٹی تھی. بارک اللہ فیکم. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے ہسبینڈ کا کیا نام ہے؟ حضرت خنیس بن حذافہ. حضرت خنیس بن حذافہ وہ بھی عدی قبیلے کے تھے. ان کے ہسبینڈ بھی وہی سیم قبیلے کے تھے جس کے وہ خود تھی اور ان کے باپ تھے. اچھا, حضرت حضرت خنیس نے اور حضرت حفصہ نے اسلام کب قبول کیا؟ بالکل شروعات اسلام میں دونوں ہسبینڈ وائف نے ایک ساتھ اسلام کو قبول کر لیا تھا. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سی ہجری میں ہجرت کی تھی حبشہ کی جانب؟ ہجرت حبشہ ہاں, کون سی ہجری میں ہوئی ہے حبشہ کی ہجرت؟ 6 ہجری میں ہوئی ہے. 6 ہجری میں ہجرت حبشہ ہوئی ہے. 6 ہجری میں ہجرت حبشہ ہوئی ہے, اور اس میں ہسبینڈ نے ہجرت کر لی, وائف نے نہیں کی تھی. حضرت حفصہ یہیں پر ہیں اور ہسبینڈ جو ہے وہاں پر چلے گئے تھے حبشہ کی جانب. ناؤ حضرت خنیس نے کون سی ہجرت حضرت حفصہ کے ساتھ کی ہے؟ مدینہ کی جو ہجرت ہے وہ حضرت حفصہ کے ساتھ کی ہے. مدینہ کی ہجرت کون سی نبوی میں ہوئی ہے؟ 13 نبوی میں, یعنی نبوت کے 13 سال بعد مدینہ کی ہجرت ہوئی ہے جس میں سبھی لوگ شامل ہیں. تو اب یہ نہیں ہے کہ حضرت خنیس نے 6 ہجری میں حبشہ کی ہجرت کی تھی, سب نے ہی 6 ہجری میں کی تھی.
کیونکہ حبشہ کی ہجرت 6 ہجری میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو جب بھی آپ سے کوئی حبشہ کی ہجرت پوچھے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 6 اس میں ہوئی ہے, 6 نبوی میں, ناٹ ہجری, نبوی میں. ہاں, حبشہ کی ہجرت 6 نبوی میں ہوئی ہے, نبوت کے 6 سال بعد. حضرت خنیس جو خنیس ہیں, انہوں نے کون سی جنگوں میں شرکت کی تھی؟ ہاں, جنگ بدر میں بھی, اور غزوہ احد میں بھی, اور غزوہ بدر میں بھی. اور غزوہ بدر کون سی ہجری میں ہوئی ہے؟ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوئی ہے. غزوہ بدر ہجرت کے 2nd ایئر میں فوراً ہو گئی تھی, کیونکہ جو یہاں پر جی احد بالکل نیکسٹ ایئر, ہاں 3 میں ہوئی. 1 سال میں کیا ہوا, مسلمان جو تھے کافروں سے لڑے بدر میں, یعنی کہ ہجرت ہوئی ہے مدینہ کو, یہاں پر تیاریاں شروع ہوئی ہیں جنگ کی, اور اللہ کا حکم آیا ہے اگلے ہی سال کہ اب کیا کر لو, جنگ کر لو. اب صبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے اوپر بہت جو ظلم ہونا تھا ہو چکا مکہ میں, اب یہاں پر تمہاری تعداد اچھی خاصی ہو چکی ہے, اب جنگ کر سکتے ہو. مکہ میں جنگ کی اجازت اس لیے نہیں دی کیونکہ چند مٹھی بھر مسلمان تھے, اگر وہ جنگ میں کھڑے ہو جاتے تو کیا بچتا ہمارے پاس, تو وہی شہید ہو جاتے, ختم ہو جاتا معاملہ. تو اللہ نے وہاں پر کیا کہا, کفو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو, ابھی نہیں لڑنا, چاہے تمہاری جانیں کوئی نکال لے تمہیں جواب نہیں دینا, ایون ان یور سیلف ڈیفense, تم اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے. جو کر رہا ہے ظلم, سہتے جاؤ سہتے جاؤ سہتے جاؤ, یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے مدد بھیج دی بدر میں. اور بدر کب ہوئی ہے, ہجرت ہو گئی اس کے نیکسٹ ایئر یعنی کہ 2 ہجری میں. اور جب 2 ہجری میں کافروں کے 70 کافر کیا ہو گئے, قتل کر دیے گئے, تو ان لوگوں کو بہت طیش آیا کافروں کو, انہوں نے کہا ہم بدلہ لیں گے اگلے سال, یعنی اب تو بہت جنگ ہو گئی, جو خرابہ ہونا تھا ہو گیا, اب ہم پورے تیار ہو کر آئیں گے اور پھر تم سے اگلے سال بدلہ لیں گے. تو بالکل نیکسٹ ایئر 3 ہجری میں احد ہوئی, اور دونوں میں حضرت حفصہ کے فرسٹ ہسبینڈ جو ہیں حضرت خنیس, انہوں نے کیا کیا, حصہ بڑھ چڑھ کر لیا. اور کب ان کی شہادت ہوئی, کون سی جنگ میں؟ جنگ احد میں 3 ہجری میں ان کی شہادت ہو گئی. شہادت اس لیے کیونکہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے تو شہید ہو گئے, یا وہ میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے. کیسے شہید ہوئے؟ ہاں, زخمی ہو گئے, بہت زیادہ زخمی ہو گئے, تو ان کو علاج کے لیے مدینہ لے گئے, علاج کے باوجود بھی وہ وہاں پر انتقال کر گئے. تو شہادت کیونکہ جنگ سے ہی شروع ہوئی نا, تو شہادت ہی کاؤنٹ ہوئی. ہیلو, ہاں جی, ہاں جی, وہ 2 جنگوں میں ہی پارٹ لیے تھے, بدر اور احد میں. ہاں جی, جنگ بدر میں, جنگ احد میں, اور دونوں ہجرتوں میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کے اچھا, بعد تو پھر ان وہ کی شہادت ہو گئی نا احد میں, پھر اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی چونکہ شہادت ہو چکی تھی, تو اس کے بعد وہ اور جنگوں میں حصہ نہیں لے پائے. ٹھیک ہے, ہاں جی. پھر اس کے بعد حضرت حفصہ جو تھی بیوہ ہو گئی. ہاں جی, اب جب حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی تو کس کو فکر ہوئی کہ ان کا نکاح کروا دیا جائے؟ والد کون؟ حضرت عمر کو فکر ہوئی کہ اب ان کا دوسرا نکاح کروا دیا جائے. تو انہوں نے کس کو سب سے پہلے, حضرت عمر نے چاہا کہ میں پروپوزل پیش کروں, حضرت ابو بکر صدیق کو انہوں نے پروپوزل پیش کیا کہ وہ ان سے نکاح کر لیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے ایکسپٹ کیا پروپوزل؟ نہیں کیا. کیسے نہیں کیا, کیا کہا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کہا, چپ ہو گئے. چپ ہو گئے, کیوں چپ ہو گئے, ریزن کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے ایک مرتبہ شیئر کی تھی بات کہ میں حفصہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, وہ ان کی پرائیویٹ بات تھی آپس میں. تو حضرت ابو بکر صدیق کو آلریڈی پتا تھا, اس لیے وہ خاموش ہو گئے کہ میں کیا جواب دوں, نہ میں ہاں کہہ سکتا ہوں نہ میں نہ کہہ سکتا ہوں. تو انہوں نے خاموشی اختیار کی. تو اس پر حضرت ابو بکر عمر کا کیا ریئیکشن تھا؟ وہ ناراض ہو گئے تھے, غصہ ہو گئے تھے, یار کچھ تو بولنا چاہیے, ہاں یا نہیں تو بولیں, یہ تو خاموش ہو گئے ہیں. تو حضرت عمر جو تھے غصہ ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد نیکسٹ پروپوزل کس کی طرف گیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. تو حضرت عثمان کے متعلق کیا ہوا معاملہ؟ حضرت عثمان نے کیا جواب دیا؟ میں تو ابھی نکاح کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں, کیونکہ ان پہ وہ صدمہ زیادہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیٹی ہیں, کون سی بیٹی تھی جن سے نکاح؟ حضرت رقیہ جو تھی, ان کا انتقال ہو چکا تھا. اور حضرت عثمان جو تھے کہہ رہے تھے کہ میں ابھی نکاح فی الحال نہیں کرنا چاہتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کس طرح سے اظہار نکاح کیا؟
हाँ हाँ, हजरत उमर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हजरत हफ्सा को बेहतरीन शौहर मिलेगा हजरत उस्मान से बेटर हस्बैंड हजरत हफ्सा को मिलेगा, और हजरत उस्मान को हफ्सा से बेहतर बीवी मिलेगी। और वो बीवी कौन थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी उम्मे कुलसूम जो थी, दूसरी बेटी, वो उनके निकाह में आ गई। ठीक है, तो पहली बेटी का इंतकाल हुआ हजरत रुकैया का, फिर उसके बाद उम्मे कुलसूम जो थी हजरत उस्मान के निकाह में आई, इसीलिए उनको क्या लकब दिया गया है? जुल नूरैन, दो नूर वाले यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नूर चश्म जो थी वो दोनों हजरत उस्मान के निकाह में आई। ठीक है, और हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर हजरत हफ्सा से निकाह हो गया। इस तरह से क्या हुआ? उस्मान से बेहतर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत हफ्सा से बेहतर उम्मे कुलसूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। तो उन्होंने इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को प्रपोजल दिया बंद अल्फाज में, और उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु वाज सो इंटेलिजेंट, वो समझ गए, उन्होंने निकाह करवा दिया। उसके बाद हजरत ठीक है, ये वाला मामला हो गया। फिर उसके बाद हाँ जी, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो हजरत जैनब जो थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जैनब के घर में ज्यादा देर तक बैठने लगे थे, तो क्या वजह थी, क्यों बैठने लगे थे? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, शहद फेवरेट था, और हजरत जैनब के घर में शहद किसी ने गिफ्ट किया था, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जैनब के घर में ज्यादा देर बैठने लगे थे। तो हजरत हफ्सा ने फिर क्या तदबीर की? हाँ, हजरत हफ्सा और हजरत आयशा दोनों में क्या रिलेशन था? हाँ, दोनों के वालिद भी बेस्ट फ्रेंड थे, ये खुद भी बेस्ट फ्रेंड थी। और दूसरी बात, ये दोनों आपस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों ज़ौजात है ना, तो सौतन भी हैं दोनों, लेकिन इन दोनों में जैसे बहन जैसी दोस्ती होती है, बहनों जैसा इनके अंदर रिलेशनशिप थी। हफ्सा, हजरत आयशा और हजरत हफ्सा और हजरत आयशा, क्योंकि ये दोनों छोटी उम्र की है ना, हजरत जैनब उम्र में ज्यादा थी, हजरत हफ्सा और हजरत आयशा दोनों छोटी उम्र की हैं, तो ये दोनों में नहीं, हजरत जैनब और हजरत आयशा के लिए वही नाजिल हुई है कुरान में। ठीक है, हाँ जी, तो अब इन दोनों ने, हजरत हफ्सा ने, हजरत आयशा ने क्या कहा था हजरत जैनब से, हजरत हफ्सा से क्या करना? कि जब आए तो कहना कि आपके मुंह से बू आ रही हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पर आए ना, तो क्या कह देना कि आपके घर से मगाफिर की बू आती है। मगाफिर क्या है? हाँ, एक फूल है जो कि क्या करता है, जो शहद के जो शहद की मक्खी उसको चूसती है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी बू ज्यादा होती है, अजीब सी बू होती है। तो इन लोगों ने क्या किया, इस तरीके से प्लानिंग की कि तुम्हारे घर आए तो तुम कह देना, मेरे घर आए तो मैं कह दूंगी, और इस तरह से क्या होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जैनब के घर जाना कम कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, फिर नतीजतन क्या हुआ? हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, मैंने आज से शहद ही खाना बंद कर देता हूँ, ना मगाफिर ना कुछ, मैं शहद ही नहीं खाऊंगा। तो क्या हुआ फिर? अल्लाह ने वही नाजिल फरमा दी के कि आप हलाल चीज आप मिले अपनी जोजा की रजा के लिए, अजवाजे मुतहरात की रजा के लिए आप हलाल चीजों को हराम कर लेंगे अपने ऊपर। तो फिर उन लोगों ने क्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस चीज को कंज्यूम किया, यानी शहद को अपने ऊपर हराम नहीं किया। और एक क्या वाकया पेश आया था हजरत हफ्सा और आयशा का, दोनों में, हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अफसा को कोई सीक्रेट बताया, और जो जो सीक्रेट था उन्होंने क्या कर दिया, हजरत आयशा को भी बता दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर से आयतें नाजिल कर दी कि उम्मुल मोमिनीन, तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जत्थाबंदी मत किया करो। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत, तुम नबी से छुपा सकती हो ना, अल्लाह से तो नहीं छुपा सकती, अल्लाह ने रिवील कर दिया उस बात को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत हफ्सा के ताल्लुक से ये दो आयतें यहाँ पर दो मर्तबा नाजिल हुई हैं। फिर एक मर्तबा, अच्छा, हजरत हफ्सा का मिजाज किस किस्म का था? तेज मिजाज था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब भी दे देती थी।
कुछ बोलते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पलट कर जवाब भी दे देती थी। तो इस पर हजरत उमर ने किस तरह तंबी की? हाँ, अजाब से डराया। क्या कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराता हूँ। पहले तो क्या किया, पूछा ना, सवाल किया, क्या हजरत हफ्सा से पूछा, क्या पूछा, क्या तुम जवाब देती हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? तो क्या कहा उन्होंने, हाँ मैं देती हूँ। तो हजरत उमर ने क्या कहा फिर, अल्लाह से अजाब से मैं तुम्हें डराता हूँ कि वो नबी है, वो कोई आम मर्द नहीं है कि तुम जवाब दे दो तो सारा कुछ चल जाएगा। अगर हो सकता है कि तुम उनको जवाब दो और अल्लाह अमाल को अकारत कर दे, क्योंकि हमने कुरान में पढ़ा है ना कि नबी का जो मर्तबा अगर उसमें कहीं शान में कमी होगी तो अल्लाह क्या करेंगे, सारे अमाल जाय कर देंगे और इंसान समझता रहेगा मैं नेकियां कर रहा हूँ और उसके सारे अमाल अकारत चले जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ बेशक मैं ये करती हूँ, यानी उन्होंने उस चीज को इकबाल भी किया। यहाँ पर बात क्या समझ आ रही है, सच बोला। ये नहीं कि भाई वो उमर फारूक है तो मैं क्या कर दूं, मैं इधर उधर की बातें कर दूं, क्योंकि हजरत उमर भी बड़े गुस्से वाले, मुझे पीटेंगे कूटेंगे, तो उन्होंने सच बयान कर दिया। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा के ताल्लुक से कौन सी चीज को फिक्स कर दिया था, उनके तालीम को। तालीम को क्या किया कि उनको तालीम के लिए क्या किया कि उसके ऊपर आमादा कर दिया कि तुम तालीम हासिल करो। और हजरत हफ्सा को लिखना किसने सिखाया, हजरत शिफा ने उनको लिखना सिखाया। ठीक है, अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा को किस बिना पर निकाह जो तलाक नहीं दिया? हाँ, बारकल्लाहु फीकुम, कि वो बहुत सव्वामा है और कव्वामा है, बहुत रोजे रखने वाली हैं और बहुत ज्यादा नमाज पढ़ने वाली हैं। तो और क्या कहें साथ में, वो आपकी जन्नत में भी ज़ौजा हैं। तो ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तलाक नहीं दी थी। ठीक है, हजरत हजरत हफ्सा किससे बहुत ज्यादा डरती थी? दज्जाल से बहुत डरती थी। तो दज्जाल जैसा दिखने वाला शख्स कौन था मदीना में? इब्ने सैयाद। इब्ने सैयाद जो था दज्जाल जैसा दिखता था। तो उन्होंने हजरत अब्दुल्ला को क्या ताकीद की थी इब्ने सैयाद के बारे में? हाँ, हाँ, उसको उससे ज्यादा नहीं उलझा करें, क्योंकि जिस दिन गुस्सा आ गया वो दज्जाल बन जाएगा। यानी क्योंकि दज्जाल असल में ज़हूर कब होगा, असल में दज्जाल है, आपको पता है ना कहाँ है दज्जाल, कैसा है, किस हालत में है दज्जाल अभी फिलहाल? अल्लाह ने उसको जंजीरों में जकड़ कर रखा हुआ है। और जिस दिन उसका गुस्सा हद से बढ़ जाएगा ना और वो जोर से चिल्लाएगा, चीखेगा, उसकी सारी जंजीरें टूट जाएंगी और वो लोगों में आ जाएगा। ठीक है, वो कयामत से पहले। तो वो इसी बात से डरती थी कि उसको, इब्ने सैयाद को गुस्सा मत दिलाया करो, क्योंकि अगर उसको ज्यादा गुस्सा आ गया तो क्या होगा, वो दज्जाल बन जाएगा। इसके मारे वो डर के मारे हजरत अब्दुल्ला को ताकीद किया करती थी। फिर हजरत हफ्सा का इंतकाल कब हुआ है? 63 ईयर्स में। लेकिन हिजरी कौन सी थी? 45 हिजरी में। बारकल्लाहु फीकुम। ठीक है, उनकी नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? हाँ, वहां के जो मदीना के जो गवर्नर थे उन्होंने पढ़ाई। हाँ, नमाज जनाजा गवर्नर ने पढ़ाई। और तदफीन यानी कब्र में किसने उतारा? भाई और भतीजों ने उनको कब्र में उतारा। बारकल्लाहु फीकुम। हजरत हफ्सा की क्या वसीयत थी? मेरी जो भी प्रॉपर्टी है उसको अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया जाए। और हजरत हफ्सा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी औलादें थी? एक भी औलाद नहीं थी। बारकल्लाहु फीकुम। हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा कुछ अहादीस कोट की हैं उन्होंने, कितनी अहादीस? 60 अहादीस कोट की हैं, जिसमें से कितनी मुत्तफिक अलैह हैं? चार। हाँ, 4 मुत्तफिक अलैह हैं और 6 सही मुस्लिम में। 6 सही मुस्लिम में, बाकी दूसरी किताबों में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। चल, हमने और भी कुछ पूछना है? जस्ट अ मोमेंट, हम नमाज के अजान के लिए रुक जाते हैं। हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत से आप लोगों ने क्या सीखा? व्हाट आर द मॉरल्स? हाँ, द पॉइंट। उनके पास जितने भी नोश्ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लिखवाए थे सहाबा कराम से, सब उनके पास जमा थे। ठीक है, चले।
اب ہاں وہ تو حفاظت میں، ہاں بالکل بالکل، ہڈیوں پہ، چمڑے پہ، لکڑی پہ، اور بڑی بڑی تختیوں پر، پتھروں پر کارونگ کر کے. چلیں اب بتائیں کیا سیکھا، کس نے کیا سیکھا سیرت سے؟ حضرت حفصہ کی سیرت سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا؟ سچ بولنا، بارک اللہ فیکم، اور بحث نہ کریں، بحث نہ کریں، بہت زیادہ عبادت گزار. اللہ نے ان کی عبادت پر ان کو کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں قائم رکھا. ہاں جی، اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ صبر کرنا کس بات پر؟ جیسے کوئی ایگزامپل بتائیں، کس بات سے آپ کو سمجھ آیا صبر کیا انہوں نے؟ بارک اللہ فیکم. مکہ میں جو مظالم ڈھائے جا رہے تھے، اور یہ بھی صبر کیا کہ اپنے شوہر کو بھیج دیا. بہت بڑی صبر کی بات ہے نا. کوئی عورت بولے گی کہ بھائی جاؤ، آپ جاؤ، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے نا کہ وہ وہاں کا بادشاہ ایکسپٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، قتل کر دے گا، مار دے گا، جیل میں ڈال دے گا، کچھ گارنٹی نہیں ہے. تو بہت بڑے صبر کی بات ہے کہ اپنے شوہر کو ہجرت کا کیا دیا؟ موقع. ہاں بالکل، سٹارٹنگ دور میں. ہاں بالکل. اور کیا سیکھا؟ اس زمانے میں بھی دجال کا اتنا ڈر تھا، جب تو بہت دور کی بات ہے نا، یہاں تو ہمارے بالکل قریب آ چکا ہے، اور دجال والی سائنس تو ہمارے یہاں اپیئر بھی ہو چکی ہے. اور بہترین علم سیکھا، بالکل. اور پھر علم کو صرف رکھا نہیں اپنے پاس، کیا کیا؟ اس کا بلاغ بھی کیا، اس کو تبلیغ بھی کیا، اس کو آگے بھی پہنچایا. ورنہ آج ہمارے پاس ان کی طرف سے 60 حدیثیں نہیں آتی. اور اللہ کی راہ میں کیا کیا انہوں نے؟ سب کچھ وقف کر دیا. یعنی اتنا ان کے اندر جگر تھا. ورنہ وہ سوچ رہی کہ بھائی میرے یہ گھر والوں کو، میرے حضرت عمر کو مل جائے یا کس کو. حضرت عمر تو خیر پہلے وفات پا چکے ہیں، لیکن اپنے کسی بھی گھر والے رشتے داروں کو دے سکتی تھی. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کی راہ میں سارا کچھ خرچ کر دیا جائے. اور ان کے واقعات سوچے نا، اور پھر سوچے اس سے کیا نصیحت نکلتی ہے. بھائی کو کس، ہاں بھائی کو بھی روکتی ہیں کہ خامہ کا ان سے الجھ کر ان کو مطلب ابن سیاد کو غصے میں نہ ڈالیں. یعنی ایک طریقے سے یہ نصیحت بھی کرتی تھی، یعنی اپنے بھائی کو نصیحت کرنا. ہاں، کہ ان کو غصہ نہیں دلایا جائے. بالکل، اپنے بھائیوں کو نہ، یعنی کہ اپنے لیے مطلب خیر خواہی کس میں ہوتی ہے؟ کہ اپنا ہی صرف نہیں سوچنا، بلکہ اپنے گھر والوں کا، اہل خانہ کا بھی سوچنا. اور ہاں، کتنی بڑی بات ہے نا کہ دونوں پھر بھی. ہاں، حضرت عمر نے کہا کہ تم ان کی کمپیٹ مت کرو، ان سے ریس مت لگاؤ. کیوں؟ آپ صلی اللہ کیوں ناز کرتی ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں. دیکھیں انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بول بول کر خوبصورت بنا دیا کہ آپ ہیں خوبصورت، آپ ہیں. اب محبت کا اتنا اظہار کیا کہ ان کو لگنے لگا کہ میں سچ میں بہت خوبصورت ہوگی، جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. حضرت والد کی نصیحت، اور انہوں نے نصیحت کو ایکسپٹ کیا. یہ نہیں کہ بھائی میں تو جیسی ہوں میں ویسی رہوں گی، ہے نا. لڑکیاں کہہ دیتی ہیں مجھے کوئی نہیں چینج کر سکتا، میں تو نہیں بدلنے والی کسی کے لیے. ہاں، کہ میں زمانے کے لیے اپنے آپ کو نہیں بدل سکتی. انہوں نے ایکسپٹ کیا اس نصیحت کو. تو اللہ رب العزت نے ان کا وہی تیز ذہن اور جو زبان ہے اس کو اللہ کے کلام کے لیے اللہ نے استعمال کر لیا. اور تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم نے اپلائی کرنی اپنے، تیز زبانی والی نہیں، جو اس کے بعد والی ہے، جو نصیحت قبول کی. ہاں، اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کرے. اگر زیادہ بولنے کی عادت ہے نا تو اللہ کی راہ میں اس کو بولنے میں لگا دے. اللہ رب العزت نے قرآن رحمان میں، سورہ رحمان میں فرمایا نا، علم البیان خلق الانسان علمہ البیان. اللہ رب العزت نے بیان سکھایا. کیوں سکھایا؟ الرحمن علم القرآن، قرآن سکھایا ہے اور بیان سکھایا ہے. یہ بیان اس لیے سکھایا ہے کہ تم قرآن کو بیان کرو، اور جتنا تم قرآن کو بیان کرو گے اتنا ہی تم نے اپنے الفاظ کا حق ادا کیا. ورنہ یہ الفاظ ہی کل کو جکڑ دیں گے انسان کو. کیونکہ اس دن کیا ہوگا؟ زبانیں گنگ کر دی جائیں گی، زبانیں بند کی جائیں گی
اور انسان کے جسمانی اعضاء اس کے خلاف بولیں گے، اور وہ جسم کے اعضاء کیا بولیں گے، وہ زبان کیا بولے گی، کیوں تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کیا کہیں گی کہ ہم دنیا میں تیرے قیدی تھے، آج ہم نہیں ہیں تیرے قیدی، آج اللہ نے ہمیں کیا دیا، نطق عطا کیا ہے، آج اللہ نے روئے روئے کو زبان عطا کر دیا ہے، اب وہ ہر گناہ ہر نیکی کو کیا کر دیں گے، بیان کر دیں گے۔ تو اگر اللہ رب العزت نے زبان الصمت نجا، اگر نہیں بیان کر سکتے اچھی چیزیں تو جسٹ کیپ مم، اپنے زبانوں کو بند رکھیں تاکہ کیا ہو، کم از کم وہ عبادت میں لکھ لیے جائیں۔ خاموشی ایک عبادت ہے، ہم پڑھتے ہیں نا عبادت، خاموشی عبادت ہے، کیوں عبادت ہے کہ جب وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک شخص تھا، ایک شخص تھا، وہ ایسا ہوا جنگل میں گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے، چڑیا جو ہے نا وہ اس کو شکار کرنے کے لیے شکاری آئے ہوئے، تو وہ جو تھی نا خاموشی ادھر 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 اپنی جگہ ڈھونڈ رہی تھی کہ میں کسی طرح سے بچ جاؤں، جہاں اس کو تیر پڑتا وہ دور ہٹ کے کہیں بیٹھ جاتی، پھر دور ہٹ کے کہیں بیٹھ جاتی، یہ بہت دیر تک چلتا رہا، وہ دیکھتا رہا، جیسے اس کے منہ سے نکلا چھی جو بھی اس نے چہچہایا، ویسے ہی وہ شکاری نے جانا کہ یہ اس جگہ پر ہے، وہ اس نے کیا کیا، فوراً وہیں پر تیر مار دیا، اور سمجھ گیا کہ اس جگہ سے آواز آ رہی ہے، اور وہ مر گئی۔ تو اس نے کیا کہا کہ مجھے سمجھ آ گیا کہ خاموشی میں نجات ہے، وہ بولی اور ہلاک ہو گئی۔ تو یعنی کہ انسان جتنا بولے تو یا تو وہ خیر والا بولے یا تو خاموش رہے، تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر جو بھی خیر والی صفتیں تھیں، جو بھی بیان کی، تبلیغ کی، جو سچ بولنے کی صفت ہے، جو ان کی عبادت گزاری کی صفت ہے، جو ان کے بہت زیادہ روزہ رکھنے کی، بہت عبادت قیام کرنے کی جو صفات ہیں، اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی اس چیز کو امبائب کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے والد محترم، ہمیں اپنے والدین کے فرما بردار اولادوں میں شامل فرما دے کہ ہم ان کے کہنے کو مانیں۔ ہاں بالکل، کچھ واقعہ ہوا تھا ان کے ساتھ، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی ہم نے پڑھا نا کہ وہ تھوڑی تیز زبان تھی، تو ہو سکتا ہے انہوں نے کسی بات پر جواب دے دیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ناگوار گزری ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہو کہ سیپریشن اختیار کر لیا جائے، پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا، ان کا ڈیپینڈ کیا۔ دیکھیں عبادت ہوئی تو کس نے ڈیپینڈ کر رہا ہے، اللہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری طرف سے کھڑے ہو جائیں تو ہم نے بھی اللہ کے حق ادا کرنے پڑیں گے۔ انہوں نے اللہ کے حقوق ادا کیے نا، تو اللہ نے پھر کیا کیا، ان کی کیا کی، حق کی ادائیگی کر دی بہت بہترین طریقے سے، ہے نا، کہ اللہ کے حقوق کو ادا کریں، اللہ ہمارے، دیکھیں وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جو بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ پھر اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اور اس کے معاملات آسان ترین۔ کتنی پیاری بات لگتی ہے نا یہ، کہ پھر یہ نہیں سوچا کریں کہ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، جب آپ ایک مرتبہ چاہے کیسا بھی کام ہو، آپ دنیا ہی کے کام کے لیے اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں، آپ کسی کو ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں، آپ کسی کے لیے اپنا وقت نکال رہے ہیں، آپ کسی کو کھانا پکا کر دے رہے ہیں، اس میں یہ کوئی عبادت کے کام تو نہیں ہے، لیکن یہ حقوق العباد بھی ہے۔ اگر آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں تو اس پہ پہلے نیت کر لیا کریں، اللہ تیری خاطر، للہ، اللہ میں تیری خاطر کر رہی ہوں، اور بس جب آپ نے اس چیز کو اللہ کی طرف منسوخ کیا، اللہ کہیں گے تم اس کے لیے کھانے کے لیے وقت نکال رہی ہو، تمہارے جو اس وقت کے کام ہے میں بنا دوں گا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ اور یقیناً ایسا ہوتا ہے نا، آپ بلیو کر کے دیکھیں، ہمارا اصل میں بلیف سسٹم کمزور ہے، ہمارا یقین ہے نا اللہ پر توکل کمزور ہے، اس لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاملات حل نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے معاملات حل جب ہونے لگیں گے جب ہم اللہ پر توکل کر کے میدان جنگ میں اتر جائیں گے۔ پیٹ نہیں دکھانی ہے، دوڑنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے، جو بھی مسائل آ جائے اللہ کی خاطر اس کو جھیلنا ہے، یقین کریں اللہ رب العزت آپ کے کاموں کو آسان کرتے چلے جائیں گے۔ تو جو اللہ کے کاموں میں لگ جائے گا اللہ اس کے کاموں میں لگ جائے گا۔ اور پھر یوں بھی کہا کہ جس کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے اس کے میں کاموں کو بکھیر دوں گا، اور اس کی معیشتاً ضنقاً، اس کو ایسی زندگی عطا کروں گا جو مشقت والی ہے، وہ دن رات جٹا رہے گا لیکن اس کے کام حل نہیں ہوں گے، اس کو لگ رہا ہے میں نے اتنا کر لیا، میں نے اتنا، لیکن میرا کام پورا ہی نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ تو جو اللہ سے غافل ہو گیا اللہ نے بھی اس کو کیا کر دیا، بھلا دیا۔ جو اللہ کو بھول جاتا ہے
اللہ اس کو بلا دیتا, پھر وہ جو چاہے کرتا پھرے, اللہ کو پھر اس کی پرواہ نہیں ہے. وہ کہیں کسی میدان میں مرے, کفر کے میدان میں مرے, شرک کے میدان میں مرے, کیونکہ وہ اللہ کو نہیں یاد کرتا, اللہ پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو ہم کوئی بھی ہم میں سے نہیں چاہے گا کہ اللہ ہمیں چھوڑ دے, ساری دنیا چھوڑ دے, کوئی پرواہ نہیں ہے. جس کے پاس اللہ ہے, پوری دنیا نہیں ہے, اس کے پاس سب کچھ ہے. اور جس کے پاس پوری دنیا ہے, اللہ نہیں ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو جس کا رب ہے اس کا سب ہے. تو بس رب والے ہو جائیں, اللہ رب العزت ہمارے سارے کاموں کو بنا دیں. کس طرح سے حضرت وقتہ کا کام بنا دیا نا, ورنہ دیکھیں دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور پہلے سے ہی پیشن گوئی آ گئی ہے کہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہے. تو کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے نا یہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طریقے سے کاموں کو بنا دیتے ہیں. پھر بھی کتنا تقویٰ تھا نا, کتنا اللہ کا خوف, کتنا ڈر. ہاں ان کو پہلے ہی پتا ہے. اب دیکھیں یہ اس بات سے ان کو یہ کنفرمیشن ہو گیا نا, اللہ نے کہہ دیا کہ آپ ان کی جنت میں زوجہ ہے. واٹ ڈز دیٹ مین؟ آپ جنت ہی ہیں, جنت میں ہی جانے والی ہیں, آپ کہیں اور نہیں جانے والی. بات سمجھ آ گئی نا, انڈائریکٹلی, لیکن پھر بھی. یہ جنتی پورے وہ لائن سے بیان کیا جو ان کی سیکوینس تھی. پھر بھی حضرت عمر کا تقویٰ دیکھیں, خوف دیکھیں. کیا کہتے ہیں, اگر اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی, ایک بندہ جہنم میں جائے گا, تو عمر کو لگے گا کہ عمر ہی ہے وہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو جنت کی بشارت دنیا میں مل چکی ہے. تو یہ تقوی کا عالم ہے, یہ خوف کا عالم ہے. اور امید بھی اتنی ہوا کرتی تھی. امید کیسے؟ بندہ مومن جو ہوتا ہے, خوف اور امید کے درمیان اس کی زندگی ہوتی ہے. اور کہا کہ اگر اللہ رب العزت فرمائے ساری دنیا جہنم میں جا رہی ہے اور ایک بندہ جنت میں جائے گا, تو مجھے امید ہے میرا رب مجھ پر رحم کر کے جنت میں ڈال دے گا. یعنی اللہ سے امید بھی خیر کی رکھیں, کیونکہ اللہ سے جو ظن رکھا جائے گا, جو گمان رکھا جائے گا, اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق ہوں. ایک بندہ سوچتا ہے مجھے مٹی سے, پتھر سے فیض ملتا ہے, تو اللہ اس کو اسی سے دے دیتا ہے نا. لوگ اب دیکھیں گے 10 دن میں کیسے لوگ, ہم تو سامنے دیکھتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے پڑھے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور ان کو نہیں خبر کہ ہم کس کی پوجا کر رہے ہیں. یہ لکڑی, یہ پتھر, یہ بت, یہ کیا ان کو فائدہ دیں گے؟ وہ جو اتنا علم حاصل کر کے اتنا نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتے فائدہ, تو کیسی گمراہی میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں. سوچیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی طرف آنے کا راستہ نہیں دیا, اور اللہ نے ہمیں لا کر یہاں بٹھا دیا ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ جو محفلیں اور یہ جو مجلس ہے اور یہ حلقے, یہ ہر کسی کو نہیں عطا کرتا اللہ. جس کو چاہتا ہے وہ یہاں آ کر بیٹھتا ہے, جس کو اللہ نہیں چاہتا وہ اس کے کان میں بھی اپنی آواز کو نہیں پہنچاتا, اس کے کلمات, اس کے الفاظ, اس کا قرآن اس کے کان سے بھی نہیں گزر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا بات ہے, ہم نے علم حاصل کیا, عمل سے خالی ہے. تو علم ہو تو عمل بھی ہو, علم کے بغیر عمل کسی کام کا نہیں ہے نا. اور عمل جو ہے بغیر علم کے وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے. عمل کرے جا رہے ہیں, بغیر سر پیر کا عمل ہے, نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے, وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے. اور عمل نہیں ہے, بس علم ہی علم ہے, تو بھی کسی کام کا نہیں. تو بس علم حاصل ہوا ہے تو اللہ سے دعا کرے کہ یا رب ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم عمل کر سکیں. ہاں البتہ تو چاہے گا تو ہم عمل کر لیں گے. تو اب تو ہی چاہ کے ہم عمل کرتے ہیں, اور تو عمل ایسے کروا کہ جس سے تو راضی ہو جائے. ایسے عمل نہیں کہ جو ہم عمل کرے عاملۃ ناصبہ, عمل کر کر کے تھکے جائیں اور وہ عمل تیری بارگاہ میں قبول بھی نہ ہو. تو عمل ایسے کروا جس سے تو راضی ہو جائے اور وہ تیری بارگاہ میں مقبول بھی ہو جائے. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت ہمیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہترین صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في أجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا हेलो, कहाँ गए? हेलो 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 نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. اے رب تو ہم پر رحم فرما دے. یا اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ تو ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں یا اللہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. یا رب جب ہم پل صراط پر کھڑے ہوں اور سارے لوگوں کے نور جن کے کم پڑ رہے ہوں یا اللہ ہمیں اتنے نور عطا فرمانا کہ ہمارے نور کے ذریعے سے دوسرے بھی مستفید ہو کر پل صراط کو پار کر لے. یا اللہ پل صراط کو بجلی کی طرح پار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب جہنم پر ہمیں وارد کرے اور اس کے بعد جب متقیوں کو تو وہاں سے نکال لے تو یا اللہ تو ان متقیوں میں ہمیں بھی شامل فرما دینا. یا اللہ قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے دنیا اور آخرت کے فتنے اور آزمائشوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دجال کے فتنے شیطان سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جب کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے اور جب کہ اپنی قرآن کی طرف اپنے علم کی طرف تو نے رغبت عطا کی ہے یا اللہ اس کے بعد اب ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا. یا اللہ ہمیں ہدایت پر جما دے. یا اللہ ہمیں ہدایت پر جما دے. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط عطا فرما دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے حکمران عطا فرما دے. یا اللہ وہ حکمران جو تیرے دین کو غالب کر دیں یا اللہ اس سرزمین پر اور تمام دنیا میں یا اللہ تیرے دین کا غلبہ عطا فرما دے. یا اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے. یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دے. یا اللہ جو لوگ اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں یا اللہ ان کے لیے ان کی برزخ کی زندگی آسان فرما دے. یا اللہ منکر نکیر کے سوالات ان پر آسان فرما
والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست و احباب، ہمارے اقارب، یا اللہ ہمارے جو بھی طلبہ طالبات ہیں، جو ہمارے استاذ ہیں، یا اللہ ان سب کو یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، وہ مقام جہاں پر تیرا عرش ہو، اور تیرے عرش کے قریب یا اللہ اپنے ہی پڑوس میں ہمیں ایک گھر عطا فرما دینا۔ یا اللہ تو ہمارے لیے جنت کی کشادگی عطا فرما دے، یا اللہ دوزخ سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ تو فرماتا ہے کہ کامیاب وہ ہوا جس کو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیا گیا۔ یا اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دے۔ یا اللہ تو ہم پر رحم فرما، یا اللہ تو ہم پر کرم فرما، یا اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے۔ یا اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ یا اللہ جو کھلے ہیں، جو چھپے ہیں، جو ظاہر ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، یا اللہ تمام گناہوں کی بخشش فرما دے، ہمارے والدین کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یا اللہ تو ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ذریت کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین کو، تمام مسلمین و مسلمات کو یا اللہ نجات عطا فرما، جہنم کی آنکھ سے، قبر کے عذاب سے، حشر کے میدان میں یا اللہ ان کو امن و امان عطا فرما دینا۔ یا اللہ ہر وہ شخص جس نے تیرا کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے زندگی کو دنیا اور آخرت کی آسان فرما دے۔ یا اللہ ان کے لیے آخرت کی منزلیں بھی اور دنیا کی منزلیں بھی آسان فرما دے۔ یا اللہ ہم پر کوئی ایسی آزمائش نہ ڈال کہ جس میں بھول جائیں۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے۔ ربنا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا رب ہر وہ خیر جو تو اپنی طرف سے نازل فرما دے ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ یا اللہ ہر اس خیر میں جو تو اپنی طرف سے نازل فرماتا ہے ہمارا حصہ شامل فرما دے۔ ہر وہ خیر جس کا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کیا ہے یا اللہ ہمیں بھی وہ خیر عطا فرما دے، اور ہر وہ شر جس سے پناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے یا اللہ ہمیں بھی اس سے پناہ میں رکھ۔ یا اللہ شیطان سے پناہ میں رکھ۔ یا اللہ ہم تجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں شیطان سے دور رکھ، اس کے وسوسوں سے دور رکھ، اور اسے ہم سے اتنا دور رکھ کہ وہ ہمارے قریب آ کر ہمارے پاس وسوسے بھی نہ ڈالے اور ہمارے پاس بھٹکے بھی نہیں۔ یا اللہ حاسدوں کی حسد سے، اور یا اللہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے ظلم سے یا اللہ ہمیں حفاظت میں رکھنا۔ یا اللہ ہمیں ظالموں میں شامل نہ فرمانا۔ یا اللہ کافر قوم کے لیے یا اللہ تو ظلم کا ذریعہ ہمیں نہ بنا دینا۔ یا اللہ تو ہمارے رزقوں میں وسعت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرما، اور حلال کے ذریعے سے اتنا کافی ہو جا کہ ہمارے لیے حرام کی رغبت ختم کر دے۔ یا اللہ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ تو ہمیں غنا عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ہمیں قناعت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو عطا فرمایا ہے اس پر شکر عطا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ وہ نعمتیں جو تو نے ہمیں عطا فرمائی اور جو ہمارے والدین کو عطا فرمائی یا اللہ ہم اس پر تیرے شکر گزار ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے اعمال کو درست فرما دے، اور یا اللہ وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، اور ہماری ذریت کو بھی وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں اپنے آپ سے راضی کر دے، جس طرح سے تو صحابہ اکرام سے راضی ہوا اور تو نے انہیں رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، یا اللہ انہی لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ یا اللہ جب تو حشر کے میدان میں لوگوں کی صفوں کو جدا کرے گا اور مجرموں کو چھانٹ کر الگ کرے گا، تو یا اللہ مجرمین میں ہمیں شامل نہ فرما دینا۔ یا اللہ تو ہمیں انبیاء کی صفوں میں کھڑا کر دینا۔ یا اللہ انبیاء اکرام کے ساتھ ہمارا حشر عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ جمع فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سے جو خطا ہوئی ہیں یا اللہ جو بھول چوک سے بھی یا اللہ ان کو معاف عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں وہ مواقع ہی فراہم نہ کر کہ جس میں ہم تیری نافرمانی کریں۔ یا اللہ ہمارے لیے نیکی کے میدان کو کھول دے اور اس پر گامزن کر دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما،
اور نیکی پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اور اس کو نیکی کو ہم اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور یا اللہ ان نیکیوں کے بدلے میں ہمیں جزا کے طور پر جنت الفردوس عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔